حور نے سر جھکایا، وہی حور سر جھکائے امام کے سامنے کھڑا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ حور نے 3 گستاخی کی جو خود جناب حور بیان کرتے ہیں۔ پہلی گستاخی، جب امام حسین کھڑے تھے تو حور دوڑتے ہوئے گئے، امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی، پہلی گستاخی۔ دوسری گستاخی، حور نے اونچی آواز میں بات کی، امام حسین نے فرمایا حور اپنی آواز کو نیچے کرو، میرے ساتھ سیدانیاں موجود ہیں۔ 2 گستاخی۔ اب جملے آپ کے حوالے میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، ہماری کربلا آمادہ ہو چکی ہے، آپ بھی آمادہ ہو چکے ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں، شب عاشور حور پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کرے تو کیا کرے، کبھی خیمے کے باہر نکلتا ہے، کبھی خیمے کے اندر آتا ہے۔ بیٹا حور کے پاس گیا کہ بابا جان آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ عجب نہیں، حور فرمائے بیٹا علی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم، میں کسے اختیار کروں؟ عجب نہیں، حور کے بیٹے نے کہا بابا عقل مند جنت کو اختیار کرے گا، آپ جنت کو اختیار کرے۔ حور اپنے خیمے سے باہر نکلے، حور نے چاہا اکیلے چپکے سے حسین کے پاس پہنچ جائے، لشکر کے کسی فرد کو اطلاع نہ دے۔ اب جب حور خیمے سے باہر نکلے، اب دیکھیں حور کا بیٹا حور کے پیچھے پیچھے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں، حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا ہر جگہ آپ نے اپنے ساتھ رکھا، لیکن جب حسین کے پاس جا رہے ہیں تو بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جب حسین کے پاس جا رہے ہیں تو بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں؟ بیٹا حور کے ساتھ ہوا۔ اب کہاں پہنچ رہے ہیں؟ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں کا دروازہ وسیع ہے، دروازہ بہت بڑا ہے۔ حور جب کربلا یہ معلیٰ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ حور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ کہ بابا ایسا کیوں؟ کہ ان آنکھوں نے حسین سے آنکھوں میں آنکھیں ملائی تھی، میں کن آنکھوں سے حسین کا چہرہ دیکھوں گا؟ پھر کہا بیٹا ذرا میرے ہاتھ باندھ دو۔ کہ بابا ایسا کیوں؟ کہ تو نے نہیں دیکھا میں نے لجام فرس پکڑی تھی، کہ میں نے لجام فرس پکڑی تھی، میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ ایسا بنا کہ جیسے کوئی قیدی اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، جناب حور جیسے ہی پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ ابوالفضل عباس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عباس سے ڈرتے تھے لوگ۔ عجب نہیں، حور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا کے عباس سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم معافی مانگنے والے ہیں۔ عجب نہیں، جناب حور نے امام حسین کے پاس جب جناب حور پہنچے ہیں نا، جناب حور کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے، ہم سب عزادار فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، خوب امام پہ گریہ کریں، اپنی آنکھوں کو نم کریں اور اپنے مولا سے کہ مولا ہم سے جو خطائیں ہوئی انہیں معاف کر دے، مولا رونے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں نا ان کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ارے مولا آپ تو حور کو معاف کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں معاف کریں گے؟ عجب نہیں، روایت کے جملے ہیں، جناب حور نے ہاتھوں کو جوڑا، امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کیا مجھ جیسے گنہگار کے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ کہ حور آ جاؤ، میں نے معاف کیا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ بس جیسے ہی حور چلے، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے وہاں اپنی آواز بلند کی تھی نا، سیدانیوں کا ہجوم تھا نا، سیدانیوں کا مجمع تھا نا، مولا ذرا اپنی بہن زینب سے پوچھے کیا حور کو معاف کر دیا؟ کہ ذرا بہن زینب سے پوچھے۔ عجب نہیں، جناب زینب کی آواز آئی، حور جا میں نے تجھے معاف کر دیا، روز محشر میں اپنی ماں سیدہ کی خدمت میں تیری شکایت نہ کروں گی، میں ماں سے کہوں گی ماں
عالم غربت میں تک و تنہا بیٹے کی مدد کی. ماں حر نے آپ کے بیٹے کا سہارا دیا. روایتوں کے جملے ہیں اب حر پریشان, اب حر سے سانسیں لینا دشوار ہے. کبھی اس خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں, العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. حر پریشان ہے. ارے مولا ان بچوں کی آوازیں تو سنو, یہ سب حر کی وجہ سے ہے. مولا مجھے اجازت دو. امام نے روزے عاشورہ اجازت دی. حر نے کہا نہیں, میں پہلے نہیں, پہلے میرا بیٹا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ڈر جائے, حسین کے دامن کو چھوڑ دے. بس آخری جملے آپ کی سماعت و تلک. روایتوں کے جملے ہیں حر کا بیٹا گیا, جانے کے بعد خوب جنگ کی, خوب لڑا. اچانک گھوڑے پہ لڑتے لڑتے ایک لعین نے نشانہ لگایا. حر کے بیٹے کی پشت پہ ایک گرز لگی. اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, زمین پہ گرا, آواز دی. حر دوڑے. اب جب لاشے پہ پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ غریب امام حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھے حر سے کہہ رہا ہے, حر تم واپس چلے جاؤ, جوان بیٹے کا لاشا ہے, بوڑھا باپ برداشت نہیں کر سکتا. ارے میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. ارے مولا تھوڑی دیر کے بعد اکبر کے کلیجے میں برچھی, اکبر گھوڑے سے گریں گے, نہ دائیں کوئی ہوگا, بوڑھا باپ برچھی کی یعنی پکڑے گا, نجف کا رخ کرے گا. ارے بابا خیبر اکھاڑنا آسان تھا, جواب بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.